مجھے یہ جواب دیا جائے کہ سندھ نے اسٹیبلشمنٹ کا کیا قصور کیا ہے، اور سندھ میں جو یہ نعرہ پھر لگ رہا ہے آزادی کا، پھر اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں یہ لوگ جو مل کے سندھ کو لوٹ رہے ہیں، سندھ کے وسائل لوٹ رہے ہیں، سندھ میں غیر جمہوری طریقے سے حکومتیں بنائی جا رہی ہیں، اور اس طرح سے اگر یہ سلسلہ جاری رہے گا، جو ہم جیسے لوگ ہیں جو ہم اس نظریے کی حمایت نہیں کرتے، مجبوراً پھر ہمیں بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ جن بڑوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہمیں الگ کر دیں، شاید وہ ٹھیک ہے پھر، باوجود اس کے کہ سندھ کے تمام وسائل قبضے میں ہیں، کراچی سے کشمور تک سندھ کی زمینیں قبضے میں ہیں، سندھ کے گیس اور سندھ کے ساحل وسائل جس طرح سے بلوچستان کے قبضے میں، سندھ کے تو اس سے بھی زیادہ کہیں قبضے میں ہیں۔ آج یہ حالت ہے کہ سندھ کے اندر ایک ٹیچر بندوق لے کر اسکول بچوں کو پڑھانے جاتا ہے، واپسی پر اس کی لاش آتی ہے، وائرل ہوتی ہے ویڈیو 2 دن پہلے، اس کے بعد ڈاکو اس کو چن کے مارتے ہیں۔ سندھ کے اندر کوئی قانون نہیں ہے، سندھ کے اندر پولیس وڈیروں کی ایک لونڈی بنی ہوئی ہے، کوٹھے بنے ہوئے ہیں ان کے تھانے، پولیس کے افسران دلالی کر رہے ہیں، سندھ کی پولیس کو سرداروں کا ایک میں نازیبا الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، یہ کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ بات ہوتی ہے کہ سندھ کے لوگ کیوں جو ہے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ جو حکومت دے رہے ہو وہ حکومت عوام کا کوئی احترام نہیں کر رہی، وزیر احترام نہیں کر رہے، وزیر اعلیٰ ایک عشق اور محبت میں پھنسا ہوا وزیر اعلیٰ ہے جو صرف اور صرف اپنے کام سے کام رکھتا ہے، باقی پورا سندھ جہنم میں جائے ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اور پھر اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے سندھ کے لوگوں کو جو ہے وہ یہ نعرہ نہیں لگانا چاہیے۔ میں اس بات پر افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ قتل عام ہو رہے ہیں، اغوا ہو رہے ہیں، اسپتالوں میں لوگ مر رہے ہیں، دوائیاں کھا رہے ہیں، اس کے بعد پورا سندھ تباہ کر دیا ہے، اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ ہم مینڈیٹ لے کے آتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں ایسا مینڈیٹ دنیا میں کہاں ملتا ہے بدترین کارکردگی پر؟ اگر پوری دنیا میں حکومتیں اور ووٹ جو ہے کارکردگی کے بنیاد پہ ملتا ہے، سندھ واحد صوبہ ہے جہاں بدترین کارکردگی پر حکومتیں بنائی جاتی ہیں، بدترین کارکردگی پر ان کو ووٹ ملتا ہے۔ میں تو ایسے مطلب پوری دنیا میں جہالت اتنی نہیں ہے جتنی سندھ میں ہے کہ اسکول بند ہیں، 5-5 6-6 ہزار اسکول 15 سالوں سے ان کے دور میں بند کیے ہوئے ہیں، کیونکہ لوگ پڑھیں گے تو ان کو ووٹ کون دے گا؟ یہ ریاست کو سوچنا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے، چیف آف آرمی اسٹاف کو سوچنا چاہیے کہ آپ سندھ کو فلسطین کیوں بنا رہے ہو؟ سندھ میں اگر آپ نے لٹیروں کو حکومت دی ہے تو جان کی تحفظ دینا تو آپ کی ذمہ داری ہے نا۔ آپ تو ہمارا یہ تو ٹھیکہ کم سے کم لے نا کہ ایک اسکول میں بچہ پڑھانے والا بندہ اگر بندوق لے کے جا رہا ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے تو اس کے بعد کیا بچا باقی؟ آپ نے پورے سندھ کو کتوں کے حوالے کیا ہوا ہے، منہ میں ہمیں ڈالا ہوا ہے۔ کبھی جان محمد مہر کو دفتر کے باہر گولیاں مار کے قتل کرتے ہیں، کوئی قاتل گرفتار نہیں ہوتا ہے۔ کبھی اجمل ساونت جیسے پڑھے لکھے PhD ہولڈر کو گھر سے واپس جاتے ہوئے مار دیتے ہیں، کوئی نہیں ہوتا۔ یہ سندرانی ڈاکو پالے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، مزاریوں کے پاس راکٹ لانچر اور ڈاکوؤں کا گینگ ہے۔ سارے سردار سندھ کے جتنے ہیں، کھوسا ہوں اور تیگانی ہوں، جتنے بھی ہیں، سب کے ڈاکو پالے ہوئے ہیں، لیکن ریاست کو یہ نظر نہیں آ رہا۔ آپ سندھیوں کے ساتھ ظلم کرو گے اور اس کا جواب بھی کوئی سندھ کا نوجوان نہ دے، ان کی آپ لاشیں دے دیتے ہو، لیکن ان لوگوں کو آپ پروٹوکول اور سلامی دے رہے ہو۔ یہ سمجھ میں ہمیں نہیں آ رہا۔ مہربانی کر کے ہمارے دلوں میں نفرت پیدا مت کریں۔ یہ جو کاروائیاں ہو رہی ہیں سندھ کے اندر، لوگ اغوا ہو رہے ہیں، ڈاکو چیلنج کر رہے ہیں ریٹ کو، اس میں مہربانی کر کے ایکشن لیں۔ تھینک یو سو مچ۔